کیا عالم تنہائی ہے، آج شب پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کے چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم صفار آئے ہیں، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور سے تمغاروں میں، گرد زہرا علی گریہ کو نہ پھیرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں، ایک جفا کش نے پھر پہلو پہ نیزہ مارا، چھد گیا توڑ کے سینے کو کلیجہ سارا، پشت تازی پہ سنبھلنے کا نہ پایا یارا، گر پڑا خاک پہ وہ عرش خدا کا تارا، گرد آلو ہوائے شاہ پر نور ہوئے، ریت زخموں کے لیے مرہم کافور ہوئے، خاک اور خون میں تڑپتے تھے شاہنشاہ زمان، گل کی مانند کھلے جاتے تھے سب زخم بدا، طلب آب میں کھولے ہوئے تھے خشک دہاں، گرد کھینچے ہوئے تلوار کھڑے تھے دشمن، غم ناموس بھی تھا پیاس کے بھیشے تھے، پر سکینہ کو نہ دیکھا یہ حسرت تھے، کان میں آتے تھے زینب کے صدائے جاتا، دل تڑپ جاتا تھا جب درد سے شے کرتے تھے راہ رو کے ہوئے خیمے کے کھڑے تھے گمراہ، نیم چشم سے کرتے تھے سوئے خیمہ نگاہ، تن زخمی میں جو پیکانے سے تمغاتے تھے، خاک سے اٹھتے تھے اور کانپ کے گر
پڑتے تھے خاک سے اٹھتے تھے اور کعب کے گر پڑتے تھے آج شب پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق صلوات انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب امام المشارق والمغارب سید المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات مہک میں سارے حروف دھو کر مہک میں سارے حروف دھو کر قلم کو عنبر میں ڈبو کر ثنائے رب جلیل لکھوں طویل سے تر طویل لکھوں رحیم لکھوں کریم لکھوں رحیم لکھوں کریم لکھوں اسی کو اس کی دلیل لکھوں ارے کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے مجھے بتا وہ جہاں نہیں ہے ارے ازل سے ہے تا ابد رہے گا وہ آپ اپنی سند رہے گا وہی تو ہے لا شریک و یکتا وہ سب کا خالق وہ سب کا مالک رحیم و رحمہ صفت ہے اس کی بڑی مکرم ہے ذات اس کی تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں وہ پروردگار عالم کہ جو حیات ابدی کا عطا کرنے والا ہے وہ پروردگار عالم کہ جس نے نہ صرف اپنی مخلوق کو خلق کیا بلکہ جب خلق کر کے اس دنیا میں بھیجا تو اسے زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں سے روشناس کروایا وہ پروردگار عالم کی جس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اس رب کریم کے لیے کہ جس کی مدحت تک تکلم کرنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ہی ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں
وہ پروردگار عالم کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک باقی رہے گا، وہ تب بھی تھا کہ جب اس نے اپنی مخلوق کو خلق نہیں کیا تھا، اور وہ تب بھی ہوگا کہ جب وہ اپنی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پروردگار عالم نے خلق کی ہیں وہ فانی ہیں، ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ باقی رہ جائے گا تو کیا باقی رہ جائے گا؟ ذات پروردگار عالم باقی رہ جائے گی۔ اور بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم، ہمارا تمام تر درود و سلام ہو ان انوار مقدسہ پر، ان نور کی تجلیوں پر کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد، میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا اگر مجھے تمہارے نور کو خلق نہ کرنا ہوتا۔ بے شک وہی ہستیاں ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اول تخلیق ہیں، خلق نورانی اور کل انبیاء اور کل اولیاء کے سرکار اور سرتاج، اور بے شک ہم تمام کا درود و سلام بھی انہی ہستیوں کے لیے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے، وہ موضوع ہے عبادت کا موضوع۔ وہ موضوع ہے عبادت کا موضوع، اور اس سلسلے میں نے جس سورہ مبارکہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ الحمد۔ بزم وجود کی بنا رکھنے والا، محفل ہستی کو آراستہ کرنے والا، وہ قادر مطلق پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عالم انسانیت کو تمدن اور معاشرت کا ایک تعلیمی دستور عطا کر رہا ہے۔ سورہ مختصر، لیکن اگر ہدایتوں ہوئے غور کیا جائے تو انسانی زندگی کو الہی راستوں پر لانے اور سنوارنے کے لیے ایک مکمل قانون ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کو عنایت کیا۔ کیا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ جس میں خدا شناسی کی تعلیم بھی ہے، آقا کے رحیم اور رحمان ہونے کا پتہ بھی ہے، اپنی قادریت کے ساتھ یوم جزا کی کرسی عدالت کے مالک ہونے کا اعلان بھی ہے، عبادت کا اصلی مفہوم، صحیح مددگار کا پتہ، صراط مستقیم کی نشاندہی، صاحبان نعمت کا تذکرہ، اور اللہ کے غضب میں رن جانے والوں کے خلاف اظہار براعت۔ غرض کیا ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں پوشیدہ نہیں ہے، اس سورہ مبارکہ نے ان تمام چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی جڑ۔ عزاداران امام حسین، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ بے شک میں اس کی تفسیر کو مکمل طریقے سے آپ کی سماعتوں کی نظر نہیں کر سکتی۔ یہ وہ سورہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے پوری رات گزار دی۔ مولا کائنات نے پوری رات گزار دی۔ عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا، مولا ابھی تک تفسیر الحمد مکمل نہیں ہوئی۔ پس عزاداران امام حسین، میرے مولا کائنات نے کہا کہ ابھی تک تو بسم اللہ کے نیچے جو بے ہے اور بے کے نیچے جو نقطہ ہے ابھی تک اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، اور پھر بارہا فرمایا، انا نقطۃ تحت البا، میں ہی وہ نقطہ ذات علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہ پروردگار عالم آخر اس سورہ مبارکہ میں کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفوں کا مستحق وہ ہے کہ جو دو جہانوں کا پروردگار عالم ہے۔ الرحمن الرحیم، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا، یوم آخرت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے معبود ہم تو فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا۔ ارے ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے اپنی نعمتیں نازل کی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے اپنا غضب نازل کیا۔ اور پھر عزاداران امام حسین، جب انسانی ظرف اس قابل ہو گیا
تو پھر پروردگار عالم نے قوانین کو مرتب کرنا شروع کیا، تمام قوانین بنائے گئے، معاشرت کے، تمدن کے، اقتصادیات کے، فرما روائی کے، اطاعت گزاری کے، اور انہی قوانین کو مرتب کرنے کا نام اللہ نے اسلام رکھا، ان قوانین کے نفاذ کا نام اللہ نے اسلام رکھا۔ اور یہ تمام قوانین جس کتاب کے اندر موجود ہیں، جس دستوری کتاب میں موجود ہیں، اس کا نام پروردگار عالم نے قرآن رکھا، جو ہمارے آخری نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ عزاداران امام حسین، یہ اتنی جامع کتاب ہے کہ اس میں جو قوانین پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو پہنچائے ہیں وہ اتنے جامع ہیں، وہ اتنے مکمل قوانین ہیں کہ ہر دور کا انسان جب بھی اس کتاب کو اٹھا کر پڑھتا ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، تو اسے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے اسی کے دور کے لیے، اسی انسان کے لیے اس قانون کو بنایا ہے۔ ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور اس کے نگران دونوں کو مانتے ہوئے دعوت اصلاح عمل پہ گامزن ہیں۔ عزاداران امام حسین، یہ ہے حقیقت قرآن، یہ ہے حقیقت عبادت۔ اب تیزی سے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہوئے، میں نے موضوع بتایا تھا عبادت کا موضوع، وہ سورہ مبارکہ کہ جن میں پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو رکھا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو انسان کی تخلیق کے مقصد کو عبادت کو قرار دیا گیا۔ عزاداران امام حسین، اس ذیل میں چند سورہ مبارکہ کے چند آیتیں ہیں کہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ عبادت کو پروردگار عالم نے کتنا ضروری قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ حَتَّىٰ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فیصلہ ہے تمہارے رب کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ سورہ زاریات میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ سورہ ہجر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ سورہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹو، کیا تم نے ہم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ یہ تمہارا دشمن ہے، بس میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ قریش میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ خوف امن میں بدل جائے۔ اور عزاداروں، پھر وہ کتاب کی جو ام الکتاب ہے، قرآن مجید کی جڑ ہے، وہ سورہ، اس میں پروردگار عالم نے ایک دعا عنایت کر دی، اور وہ دعا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے معبود، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عزاداران امام حسین، آیت مختصر لیکن انسانی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی نظر آتی ہے۔ فقط عبادت اپنے معنیوں مفہوم کے اعتبار سے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اسی طرح سے مدد مانگنا، یہ وہ جامع مفہوم ہے شخصیتوں کے اعتبار سے کہ جن کی تعبیریں بدلتی رہیں لیکن دائرے میں اتنا پھیلاؤ ہے کہ اس کے دامن سے کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا۔ آیہ مبارکہ نے ہمیں دو مفہوم عنایت فرمائے، ایک عبادت اور دوسرا استعانت۔ عبادت کے معنی ہے فرما برداری،
اور استعانت کے معنی ہے مدد مانگنا۔ آپ تمام مذاہب عالم کھنگال ڈالیے، ہر مذہب نے عبادت کو ایک اہم جز قرار دیا ہے، خواہ وہ دین نصارہ ہو یا یہودیت، عیسائیت ہو یا بت پرستی، بہرحال پرستش و عبادت ہر مذہب میں یقینی ہے، ہر مذہب میں اہمیت رکھتی ہے، اگرچہ انداز عبادت ہر مذہب کا بدلا ہوا ہے۔ کسی نے بے جان پتھروں کے سامنے انسانیت کا سر جھکوانا عبادت سمجھا، کسی نے آگ کے شعلوں کی پرستش کرا کے اطاعت کا مظاہرہ کیا، کسی نے بے شعور مادے کے در پر جبین کو جھکوانا عبادت سمجھا، اور کسی نے مادی چیزوں کی اطاعت سے ہٹا کر انسانیت کو اتنا بلند کیا کہ مادیت خود زیر قدم آنکھیں بچھانے لگی، اور یہ بے نیاز عابد مادی جاہ و جلال کو اپنی ٹھوکروں پر اڑانے لگے۔ دنیا دست ادب جوڑ کر آگے بڑھی اور یہ دنیا سے منہ موڑ کر پیچھے ہٹے۔ کیا خوب بات کہی کعبے میں دوش رسول پر معراج پانے والے میرے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے کہ دنیا ایک سایہ ہے ڈھل جانے والا، دنیا ایک سایہ ہے ڈھل جانے والا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے امام بے نظیر اسی طرح سے کلام لاجواب، دنیا ہے سایہ ڈھل جانے والا، جس طرح سایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اسی طرح دنیا بھی ہر وقت اس انسان کا دامن پکڑے رہتی ہے۔ سائے کے پیچھے بھاگو گے تو سایہ تم سے دور ہوتا چلے جائے گا، اور اگر رک کر اس کا تعاقب کرو گے تو سایہ پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، اور اگر اس سے دور جانے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے آتا چلا جائے گا۔ یہی فلسفہ دنیا تھا جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے بتا دیا کہ اگر دنیا کی طلب کرو گے تو دنیا تم سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اگر دنیا کو چھوڑ دو گے تو دنیا غلام بن کر تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اسی لیے تو کہا کہ جس طرح سے اے دنیا علی کے غیر کو دھوکہ دینا، علی تمہارے جھکاؤ سے فریب کھانے والوں میں نہیں۔ تو بہرحال ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ عبادت کو ہر مذہب نے انسانی بہبودی کے لیے، انسانی فلاح کے لیے ضروری سمجھا۔ عزیزانو، ایک چیز میں نے آپ کو انداز عبادت کے حوالے سے بیان کی، دوسری چیز جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتی ہوں وہ ہے مفہوم عبادت، کہ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے، اور اس میں بھی ہر مذہب ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے۔ کسی نے عبادت کا مفہوم یہ قرار دیا کہ دن میں چند گھنٹہ پروردگار عالم کی عبادت کر لی جائے، اور باقی کے تمام وقت اس انسان کا، پروردگار عالم کا اس انسان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور کچھ نے عبادت کا مفہوم یہ قرار دیا کہ مختلف قسم کی ریاضیات اور مجاہدات میں خود کو ڈالا جائے، قوت ارادی کو بڑھا لیا جائے، روحانیت کو بڑھا لیا جائے، جس طرح سے سادھو وغیرہ جن پر عیالی اور معاشی ذمہ داریاں کچھ عائد نہیں ہوتی، اور کچھ کے ہاں تو عبادت کا اہم جز ہی ترک دنیا تھا، یعنی اگر ترک دنیا کر لیا تو عبادت گزارین کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کے لحاظ سے عبادت گزار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص ہر وقت ایک خاص قسم کی عبادت میں منہمک رہے۔ عزاداران امام حسین، یہ وہ طرز عبادت ہے، یہ وہ راز عبادت ہے کہ جو انسان کو پستی کے راستے پر لے کر جا رہا ہے، اور انسان کی سامنے، ترقی کے سامنے اس رکاوٹ کو حائل کر دیتا ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی ترقی پسند چاہ کر بھی اس دیوار کو پار نہیں کر سکتا۔ غرض عبادت کے اتنے مفہوم پیش کیے گئے کہ جن میں سے چند وہ تھے کہ جنہوں نے کچھ وقت اپنے آپ کو عبد سمجھا اور اللہ کو معبود، اور باقی کے تمام وقت مطلق العنان ہو گئے، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے عالم مادی میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی خوشنودی کا یہ حل نکالا کہ مادے کو میٹ کر رکھ دیا جائے، حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ روح اور مادے کا ساتھ کیسا ہے،
مادی کو ختم کرنا، بینہ روح کو ختم کرنا۔ عزاداران امام حسین، یہ وہ عبادت کے مفہوم تھے کہ جو انسان کو فنا کے راستے پر لے جا رہے تھے، لہٰذا عقل نے یہ بتایا، ہماری عقل نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ طرز عبادت کے انسان کو فنا کے راستے پر لے جائیں، وہ انسان کی فلاح و بہبودی کے کام کس طرح سے آ سکتے ہیں۔ پھر عزاداران امام حسین، وہ طرز عبادت کہ جس نے دین اور دنیا کو سمو کر رکھ دیا، جس نے حسب روح اور مادے کو حسب حیثیت بقا کی قوت بخشی، کہ جس نے انسانی زندگی کے ہر گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ہر سیکنڈ کو عبادت بنا دیا، وہ طرز عبادت اگر کسی نے سکھایا تھا، ہے اور رہے گا تو وہ صرف اور صرف اسلام نے ہمیں سکھایا۔ کہ عزاداران امام حسین، جس نے کسب و معاش حاصل کرنے کو بھی عبادت قرار دیا، کہ جس نے دوستوں کے ساتھ برتاؤ، عزیزوں کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق، غرض ہر چیز کو، علم و فن حاصل کرنا، ہر چیز کو عبادت قرار دیا۔ عزاداران امام حسین اور انسان کے دل میں اس کیفیت کو ابھارا کہ ہر وقت ایک مافوق بڑی قوت ہے کہ جو اس کی کڑی نگرانی کیے ہوئی ہے۔ عزاداران امام حسین، یہ وہ عبادت کا انداز تھا کہ جس نے انسان کو بام عروج پر پہنچا دیا، عروج کی منزلوں پر پہنچا دیا۔ اور عزاداروں، پھر میں وہ عبادتیں کہوں گی کہ جو حقیقی صورت میں عبادتیں ہیں، وہ اگر ہمیں کسی نے سکھائی تو ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ عزاداران امام حسین، حقیقی عبادت کیا ہوتی ہے یہ میرے آخری نبی نے ہمیں سکھایا کہ پروردگار عالم کی عبادت کو کس طرح سے سر انجام دینا چاہیے۔ عزاداران امام حسین، یہ اللہ کا وہ محبوب رسول ہے کہ جب مصلی عبادت پر میرے رسول آیا کرتے تھے تو پوری رات قیام، رکوع، سجود اور قعود میں گزار دیا کرتے تھے۔ کہ عزاداران امام حسین، وہ پروردگار عالم عبادت کے مفہوم کو جب ہمیں بتا رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ عبادت کا معنی ہے فرما برداری، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا۔ اب جس چیز کو میں یہاں پر پیش کرنا چاہتی ہوں وہ چیز یہ ہے عزاداران امام حسین کہ رسول نے کس منزل کی عبادت کی، کس طرح کی عبادتوں کو سر انجام دیا۔ اگر عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا جائے تو پھر صبر جناب ایوب علیہ السلام کا تذکرہ جب میں کرتی ہوں تو صبر کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن عزاداران امام حسین، یہی تو بات ہے کہ پروردگار عالم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اے جناب ایوب، اے حضرت ایوب علیہ السلام، اپنے صبر میں کمی کر دیجئے۔ عزاداران امام حسین، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا شکر بہت مشہور تھا، لیکن کہیں پر بھی پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اے نوح اپنے شکر میں کمی کر دیجئے۔ اللہ اکبر! رسول کی عبادتیں کیسی تھیں؟ ایسی تھی کہ پروردگار عالم کو قرآن مجید میں یہ کہنا پڑا کہ اے رسول اپنی عبادتوں میں کمی کر دیجئے، اے رسول میں وہی چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، بس میں نے اپنی مرضی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام حسین، اور پھر اپنی مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے، وہی رسول اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دے
النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرہ مبارک کو دیکھنا عبادت، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اور بس یہیں پر رکے نہیں رسول، علی کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھنا بھی عبادت۔ ایک شخص جو میرے مولا کی خدمت میں آیا، آ کر عرض کیا، مولا رسول خدا یہ بتا دیجئے کہ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے تو ہم کیسے چہرہ اقدس کو دیکھیں گے، کیسے اس عبادت کو سر انجام دیں گے؟ بس رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر کر لیا کرو۔ علی کا ذکر بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کہا اگر کسی غرض سے علی کا ذکر نہ کر سکے تو پھر کیا کریں گے؟ کہا کہ علی کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھ لو، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ عزاداران امام حسین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے عبادت کے حقیقی مفہوم ہمیں سمجھائے کہ پروردگار عالم کے مطابق اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا جا سکتا ہے۔ اور عزاداران امام حسین، جس طرح سے رسول خدا نے کہا کہ النظر علیہ، جس طرح سے رسول اکرم نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو پھر عزاداران امام حسین جب شباب عمر کی منزل ہو اور عمل و اخلاص کی جوانی ہو تو پھر سونے والا بستر رسول پر سوئے گا، اللہ اس کی ہر سانس کو عبادت بنا دے گا، اس کی ہر کروٹ کو اطاعت بنا کے اسے عرش اعظم پر اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا کہ اس کے ذریعے سے فرشتوں پر فخر و مباہت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ عزاداروں پھر مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ اللہ ہر کمال منزل عبدیت کہ عابد سو رہا ہے اور معبود اس کی نیند کو فخر عبادت بنا کر انبیاء پر فخر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور عزاداروں پھر ایک مرتبہ عرش اعظم پر ایک آواز آئی۔ کیا آواز تھی؟ پروردگار عالم نے دو فرشتوں کو مخاطب کیا، دونوں فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، اے جبرائیل اور میکائیل، کیا میں نے تم دونوں کا ایک دوسرے کا بھائی نہیں بنایا؟ پس تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی عمر کا بیشتر حصہ اپنے بھائی پر قربان کر دے؟ دونوں فرشتے نفس قدسیہ کے مالک ہیں، یک زبان ہو کر کہا، اے معبود تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو نے ہی ہمیں خلق کیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تیری عبادت میں صرف کریں۔ عزاداروں ایک مرتبہ ندائے پروردگار عالم آئی کہ ذرا علی کو تو دیکھو، ارے وہ کیوں کر اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ بس پروردگار عالم نے معاشرت کا ایک اور قانون بتا دیا کہ اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ عزادار بس عزاداران امام حسین، جبرائیل اور میکائیل کو حکم ہوا، جاؤ اور جا کر میرے ولی کی حفاظت کرو، وہ بستر رسول پر سو رہا ہے۔ دونوں فرشتوں نے آسمانی مسلوں کو چھوڑا، ایک مرتبہ بستر رسول کے گرد اطراف عظمت علی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ عزاداروں میں کہوں گی کیا خوب بات ہے کہ عابد سو رہا ہے، انسان محو خواب ہے اور فرشتے جاگ کر پہرا دے رہے ہیں۔ انسان محو خواب ہے اور فرشتے جاگ کر پہرا دے رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، یا علی مبارک ہو آپ کی وہ نیند کہ جس پر ملک کی شب داری قربان ہو رہی ہے، ملک کی شب داری نثار ہو رہی ہے۔ میں کہوں گی پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب، آپ کی عالم خواب کی عبادت کا
یہ عالم ہے تو آپ کی عالم بیداری کی عبادت کا تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اور ہمیں کیا معلوم تھا کہ جو سجدے میں مولائے کائنات نے اپنی جبین کو جھکایا ہوا ہے، ارے وہ کیا عظیم عبادت میں مصروف ہے، ایک ایک ہاتھ جو تکبیر کے لیے اٹھ رہا ہے وہ کس طرح کی عبادت سر انجام دے رہے ہیں۔ ارے یہ راز تو روز خندق کھلا کہ جب حدیث رسول نے بڑھ کر کہا کہ علی کی عبادتوں کو ہلکا نہ سمجھنا، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتیں علی کی اس ایک ضرب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ حضرت داران امام حسین مولانا غلام مرتضیٰ لکھنوی اپنی اس کتاب میں اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ تبلیغی مجالس کی یہ کتاب ہے کہ جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب محشر کا میدان سجا ہوگا، جہنم حل من مزید کے نعروں سے بلند ہو رہی ہوگی، فرشتے لقمہ دوزخ بنانے کے لیے گنہگاروں کو دوزخ کی آگ میں ڈال رہے ہوں گے، تو اس وقت ایک گنہگار ایسا بھی ہوگا کہ پروردگار عالم کہے گا کہ اس کی ایک نیکی ہے اور اس ایک نیکی کے بدلے میں یہ جو کچھ مجھ سے طلب کرنا چاہتا ہے، جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ ایک مرتبہ وہ شخص یہ سوچنا شروع کرے گا کہ اس عالم میں کیا چیز مانگوں۔ عزاداروں، محبت علی دماغ کو رہنمائی دے گی اور وہ کہے گا پروردگار عالم اپنی اس ایک پروردگار عالم مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی اس ایک سانس کا بدلہ دے دے کہ جو بستر رسول پر علی ابن ابی طالب نے ہجرت کی شب لی۔ اور پروردگار عالم کہے گا جاؤ تمہیں بھی معاف کیا، جاؤ تمہیں بھی معاف کیا اور تمہارے ساتھ تمہارے دوستوں کو بھی معاف کیا۔ اللہ رے کمال عبادت علی ابن ابی طالب کی ایک سانس اتنی وزنی کہ سینکڑوں کو جنت میں پہنچا دے، اور وہی سانس جب دن بھر کی سانس کی آمد و رفت میں منتقل ہوگی تو پھر اگر وہ خدا کی رضائیں خرید آئیں تو اس میں تعجب کیسا۔ عزاداران امام حسین، یہاں فلسفہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم عام زندگی میں سانس لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ایک غیر اختیاری عمل ہے، اور ایک غیر اختیاری عمل پہ ہمیں سانس لینے پر کوئی ثواب نہیں حاصل ہو رہا۔ مطلب کیا کہ انسان کا ظرف جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، جتنا طاہر ہوگا، سانسیں اتنی ہی پاک و پاکیزہ آئیں گی، سانسیں اتنی ہی طاہر آئیں گی۔ عزاداران امام حسین، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ بستر رسول پر مولائے کائنات نے جو سانس لی پروردگار عالم نے اسے عبادت بنا دیا۔ جب ہم حالت روزہ کے اندر سانس لے رہے ہوتے ہیں تو پروردگار عالم نے ہماری اس سانس کو تسبیح بنا دیا۔ ہماری اس سانس کو غیر اختیاری عمل ہے لیکن ہماری اس سانس کو ہمارے لیے تسبیح بنا دیا۔ عزاداروں، پھر یہ بات بھی کہنے دیجئے کہ جب لسان اللہ کا دہن ہو، جب لسان اللہ کا دہن ہو یعنی علی کے نفس سے غوطہ کھا کر آتی ہوئی سانسیں ہو، رسول کا بستر ہو، ملائکہ کا حلقہ ہو، گل امامت کی خوشبو سے سارا بستر مہک رہا ہو، اس وقت جو سانس لی جائے گی تو اس سانس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام حسین، یہ ہے عبادتوں کی حقیقت۔ رسول نے، آل رسول نے ہمیں یہ سکھایا کہ پروردگار عالم کی بندگی کا حق کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور عزاداران امام حسین، حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا ہزار عبادت گزار پیش کر دے، لاکھوں ساجد سجدے کریں،
ہزاروں مجاہد راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، لیکن نہ تو حسین ابن علی کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب کی تلوار کا کوئی تلوار مقابلہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی حسین کے آخری سجدے کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے کہ جو میرے مولا حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر آخری مرتبہ سجدے میں اپنے سر کو جھکایا۔ کون حسین؟ عزاداران امام حسین، حسین کی حقیقت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ حسین ہیں کہ مسجد نبوی میں آتے ہوئے اگر ابا کے دامن میں پاؤں اٹک جائے اور یہ گر جائیں تو رسول اپنے خطبے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور جا کر حسین کو اٹھا لیا کرتے ہیں اور اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دنیا والوں پہچان لو، یہ میرا حسین ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین۔ عزاداران امام حسین، کون حسین ہیں کہ کبھی شانہ اطہر پر سوار کر کے اس شہزادے کا تعارف کروایا، کبھی اپنے دوش پہ سوار کر کے اس شہزادے کا تعارف کروایا، لیکن عزاداران امام حسین حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا ان کو پہچان ہی نہ سکی، اور اس قدر ظلم و ستم کیے گئے اس گھرانے پر، لیکن حسین بھی نانا کے دین کو بچانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ مدینے کو اسی لیے چھوڑا تھا نا کہ مدینے کی حرمت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ مکے میں اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اسی لیے نکلے تھے نا کہ نانا آپ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور جب 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کرب و بلا ہوا تھا تو عزاداران امام حسین کیا سخت گرمی کا عالم تھا کہ جب میرے مولا حسین اپنے ساتھ اپنے پورے گھرانے کو لے کر نکلے تھے۔ عزاداران امام حسین، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب فوج اشکیہ نے 7 محرم کو پانی بند کر دیا، خیام حسینی سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزاداران امام حسین، میرے مولا اور آقا حسین کی غربت پر میرا سلام ہو کہ عاشورہ کا وہ قیامت خیز منظر جب آیا ہے نا عزاداران امام حسین، ہر کوئی چاہتا تھا کہ حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا جائے، کیونکہ جانتے ہیں حقیقت حسین کیا ہے، جانتے ہیں کہ حسین حق اور باطل کے درمیان میں فرق بتلانے کے لیے اس جہاد کو ادا کر رہے ہیں۔ عزاداران امام حسین، میرے مولا نے اصحاب و انصار کے لاشیں اٹھا لیے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مولا میدان کرب و بلا میں تنہا رہ گیا، آواز استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو اس عالم غربت میں حسین کی مدد کے لیے آئے؟ بس ایک مرتبہ کربلا کی زمین پر جو لاشیں ہیں تڑپنے لگے، پروردگارا 1000 بار زندگی دے، 1000 بار آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ عزاداران امام حسین، ادھر چھوٹا ششماہا میرے مولا حسین کا علی اصغر جھولے میں ہمکنا شروع کیا۔ ارے جناب فضا نے قریب آئیں خیمے کے در کے اور کہا حسین جلد تشریف لے آئیے، ارے دیکھیے تو، ارے حسین آپ کا لخت جگر کس قدر مضطرب ہے، ارے جناب ام رباب کی آغوش میں نہیں آتا۔ عزاداران امام حسین، بس میرا مولا خیمے میں آیا،
ارے رباب کی آغوش سے حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. لاؤ رباب تمہارے بچے کو 2 بوند پانی کے پلا لاؤں. ارے میدان میں آئے, بچے کو ہاتھوں پر بلند کیا. اے بیٹا حجت کو تمام کرو, اب جو اپنی سوکھی ہوئی زبان ارے خشک ہونٹوں پر پھیری ہے, ارے اولاد والوں کا مجمع ہے. ارے یہ دیکھ کر سب نے گریہ کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے کہا, میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا, میں تو اپنے ششماہے کو 2 بوند پانی کا سوال کر رہا ہوں. عزاداروں میں نہیں جانتی ارے کس دل سے حرملا نے تیر کو کمان سے چھوڑا کہ جو حلقوم علی اصغر میں پیوست ہو گیا. میں نہیں جانتی کہ کس طرح سے حسین نے اپنے چھوٹے شہزادے کی قبر مبارک کو خود بنایا, اور پھر وہ وقت آیا کہ اب میرے مولا حسین کے پاس قربانی کے لیے کچھ باقی نہ بچا. در خیمہ پر آئے, آواز دی, حل من ناصر. در خیمہ پر آئے, ارے آواز دی, یا زینب, یا ام کلثوم, یا سکینہ, یا فضا, علیکم منی السلام. اے میری بہن زینب, اے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ, اے میری ماں کی درینہ خادمہ فضا, میرا سلام آخر قبول کیجئے. اور یہ سلام خبر تھی اہل حرم کے اسیر ہو جانے کی, یہ سلام اعلان تھا سکینہ کے جلد یتیم ہو جانے کا, یہ سلام اطلاع تھی ارے زینب کے سر سے چادر چھن جانے کا, اور یہ سلام اعلان تھا اپنے آپ کو جلد خاک و خون میں غلطان پانے کا. اپنے فراق دائمی سے آگاہ کرنے والا میرا مولا جب ایک مرتبہ خیمہ جناب زینب نے پہنچا, ارے بھائی نے بہن کو اس حال میں دیکھا, ارے تڑپ کر رہ گئی. ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا, مجھے سید سجاد کے خیمے تک لے چلو. ارے صبح سے لاشیں اٹھانے میں اتنی فرصت نہ ملی کہ میں اپنے بیمار بیٹے کی عیادت کو جاتا. عزاداران امام حسین, ارے زینب سید الشہداء کو لے کر سید الساجدین کے خیمے میں آئی. دیکھا بیمار بھتیجا ارے غش میں ہے. ایک مرتبہ ارے سرہانے پہنچ کر کہا, آنکھیں کھولو دیکھو تمہارے بابا آخری رخصت کے لیے آئے ہیں. عزاداروں اب جو سید سجاد نے غش سے آنکھوں کو کھولا, ایک مرتبہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ امام سید سجاد نے کہا کہ جیسے ہی میں نے غش سے آنکھوں کو کھولا, میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے اتنے تیر پیوست ہیں کہ میرے بابا طائر سفید کی مانند معلوم ہوتے ہیں. بس ایک مرتبہ میں نے پوچھنا شروع کیا, ارے بابا اتنا بتا دیجئے حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ عزاداروں میرے مولا نے کہا شہید ہو گئے. کہا بابا اتنا بتائیے مسلم ابن اوسجا کہاں ہے؟ کہا درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے. پھر کہا بابا زہیر ابن کین کہاں ہے؟ عزاداروں میرے مولا نے کہا درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. ایک مرتبہ سید سجاد کا اضطراب اور بڑھا. ارے تڑپ کر کہا بابا چچا عباس کا
کہاں ہے. بس جو عباس کا نام آیا, بھائی کا نام سنا, تڑپ کر کہا دریا کی ترائی میں اپنے شانوں کو کٹا کر حضرت عباس سو رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ پوچھا بھیا علی اکبر کہاں ہے. کہا علی اکبر کے سینے میں برچھی کی آنی پیوست ہو گئی. ارے حسین نے دو زانو ہو کر علی اکبر کے سینے سے برچھی کی آنی کا پھل نکالا. کہا بھیا قاسم کہاں ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا ارے قاسم کا جسم نازنی ان کی زندگی میں گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا. عزاداروں پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا اے سید سجاح, ایک ایک کا پوچھنے سے کیا فائدہ. ارے بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا. ارے میں بھی آخری رخصت کے لیے آیا ہوں. دیکھو اب ان بیویوں کا قافلہ تمہارے حوالے ہے. ہر مقام پہ صبر کرنا. ارے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا, تم پر مصیبتوں کے پہاڑ گریں گے. عزاداران امام حسین, پھر دو وصیتیں ہیں کہ جو امام نے سید سجاد کو کی. پہلی وصیت کہ جب بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جب پانی ملے تو سب سے پہلے میری بیٹی سکینہ کو پانی پلانا. ارے وہ میری بہت لاڈلی ہے, وہ بہت پیاسی ہے. اور دوسری وصیت جو کی ہے میرے مولا نے وہ یہ کی تھی کہ جب شام سے رہائی ملے اور نانا کے روضے پر جاؤ تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیئے ارے ہماری پیاس کی شدت کو محسوس کریں. عزاداران امام حسین, بس میرا مولا خیمے سے رخصت ہوا. عزاداروں, کوئی بی بی پائے اقدس پہ آنکھیں مل رہی ہے, کوئی ابا کے دامن کو تھامے ہوئی ہے. ارے چاہتی ہے کہ حسین نہ جائیں, لیکن اپنا وعدہ وفا کرنے والا میرا مولا اپنے آخری سفر پر رواں دوا ہے. ایک مرتبہ میدان کربلا میں پہنچے, رچ پڑھا دیکھو تو صحیح کیا میرے کاندھے پر رسول خدا کی کملی نہیں ہے, کیا میرے سر پر رسول خدا کا امامہ نہیں ہے, کیا میں نے حرام کو حلال یا حلال کو حرام کہہ دیا, یا میں نے شریعت محمدی میں کچھ فرق کر دیا. ارے تم لوگ میری جان کے کیوں دشمن بنے ہوئے ہو. عزاداران امام حسین, ارے فوج اشکیا کا جواب تیروں تلواروں نیزوں اور برچھیوں کی صورت میں آیا. بس ایک مرتبہ ارے حسین نے جہاد کے لیے تلوار کو نیام میں سے نکالا اور پھر جنگ کی, اور ایسی جنگ کی کہ جب دریا کی ترائی کی طرف جاتے تو کہتے عباس ارے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو. جب ایک مرتبہ لاشا علی اکبر کی طرف جاتے تو کہتے علی اکبر ارے بابا کو دیکھ لو کہ بابا کس انداز میں شجاعت کے جوہر دکھلا رہے ہیں. عزاداروں, پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک شکی نے ایسا تیر مارا کہ جو میرے مولا کے سینے میں پیوست ہو گیا. عزاداروں, پھر میرا مولا ارے گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکا, ایک مرتبہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا. عزاداروں, زینب کا ماجایا نیچے آیا. جس دم نگین خاتم پیغمبرہ گرا ارے رونق اٹھی زمین سے امام ذرا گرا. ارے گرنے کو سب گروہ لیے برچھیاں گرا. ہائے ہائے, نہ ان جفاؤں پہ بھی آسماں گرا.
ارے زہرا سے پوچھئے یہ قلق نور عین کا، تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا۔ عزاداران امام حسین شمری ملعون شمشیر بکف آگے بڑھا، ارے سیاہ آندیاں چلنے لگیں، فرات کا پانی اچھلا، سورج کو گہن لگا، اور پھر کسی منادی کی صدا سے فضا گونج اٹھی، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ ارے زینب نے اس آواز کو سنا، خیمہ سید سجاد میں گئی، ارے بیٹا گشت چوکو، دیکھو میں سن رہی ہوں تمہارے بابا کو شہید کر دیا۔ اب جو سید سجاد کے کہنے پر خیمے کا پردہ ہٹایا گیا، ارے امامے کو سر پر سے اتار دیا، سر و سینہ پیٹ لیا۔ اے پھوپھی، بابا کو شہید کر دیا، وہ دیکھیے نوکے نیزہ پر حسین کا سر بلند ہے۔